حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ ولعنت اللہ علی اعداء رسول اللہ وعلی اعداء آل رسول اللہ من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عزادارو، میں مستقل دیکھ رہا ہوں جب سے یہ جلوس اٹھا ہے ہر انسان اپنے اپنے انداز سے پرسہ دے رہا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ان کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور دعا گو ہوں کہ پروردگار اور بی بی سیدہ کی خدمت میں کہ بی بی یہ ایام دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. جو حق پرسہ تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. بی بی یہ عزادار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کوئی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہو تو اسے درگزر فرمائیں. خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ساری عبادت انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی اگر ماں خوش نہیں ہے، اگر باپ خوش نہیں ہے. نہ نماز کام آنے والی ہے، نہ روزہ کام آنے والا ہے، نہ حج کام آنے والا ہے اگر ماں باپ خوش نہیں ہیں. تب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلمین یرونی یوم القیامہ، روز قیامت سارے مسلمان ہم کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، پیغمبر اور علی یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو سب کو دکھایا جائے گا. یہی وہ دو ہستیاں ہیں، یہی وہ دو شخصیتیں ہیں کہ جن کو تم نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، تاکہ اس دن انسان ہاتھوں کو ملے اور پروردگار سے کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. پروردگار دوبارہ دنیا میں پھر پلٹا دے. آواز قدرت آئے گی کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے. بقیہ معصومین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایمان شرط ہے، تقوی شرط ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے نہیں دیکھ سکتے، بٹ محمد اور علی سب کو دکھائے جائیں گے. مگر پیغمبر فرما دینی اگر انسان پیغمبر سے محبت نہیں کرتا، غیر مسلم بھی ہے تو وہ پیغمبر کو دیکھ سکتا ہے. تو پیغمبر فرماتے مگر تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتی. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تین ہستیاں کافر سے بدتر ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کل المسلمین یرونی یوم القیامہ، سارے مسلمان روز قیامت ہم کو دیکھ سکتے ہیں. تین گروہ ہے جن کو پیغمبر نے انکار کیا، الا عاق الوالدین، جن کو ان کے والدین نے عاق کر دیا ہو، وشارب الخمر، جو شراب پیتا ہو، ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ، میرا نام سنے مجھ پر صلوات نہ پڑھتا ہو. ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، ماں باپ کی بڑی عظمت ہے. یاد رکھیے اگر انسان ماں باپ کو خوش نہیں کرتا
तो कोई अमल उसका खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। कुरान कहता वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, जब बाप और माँ के सामने जाके खड़े हो तो अपने शानों को झुका के ऐसे खड़े हो जैसे गुलाम आका के सामने खड़ा होता है। देखो हरगिज़ जब इन दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाए तो इनसे तुंद लहजे में, सख्त लहजे में बात न करो, इनके सामने निगाहों को झुका के रखो। जब चल रहे हो ख्याल रहे इनसे आगे न निकलने पाओ। बाप की बड़ी अहमियत है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुमको अपने अंदर कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी सिफत, कोई अच्छी खूबी नजर आती है, खुश मत हो, जाके बाप का शुक्रिया अदा करो, जाके माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। जो भी तुम्हारे अंदर अच्छी खुसूसियत है ये तुम्हारी वजह से नहीं है, इसकी असल तुम्हारा बाप है, इसकी असल तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारे अंदर शराफत आई है तो कम से कम इसी बात का शुक्रिया अदा करो कि अगर आपका बाप नेक और शरीफ न होता तो आज आप नेक और शरीफ नहीं बन सकते थे। बस मैं आ गया अपनी मंजिल पे। ये कौन से बाप हैं, ये कौन माँ बाप हैं? ये वो माँ बाप हैं जो हमारे इस दुनिया में आने का सबब बने हैं। मादी दुनिया में जब इस माँ बाप की अहमियत है तो जो रूहानी बाप हो कि जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया अना व अली जौन अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो पैगंबर ने तो अपने और अली के लिए कहा था। हुसैन कैसे साबित होंगे? का पैगंबर की एक हदीस और भी है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। सारे के सारे मोहम्मद हैं। अली भी उम्मत के बाप हैं, हसन भी उम्मत के बाप हैं, हुसैन भी उम्मत के बाप हैं। तो जब हुसैन उम्मत के बाप हैं तो ये उम्मत औलाद हुई। अब आप बताइए इंसाफ से कि अगर हम वाकईन उम्मत मोहम्मदिया हैं तो हुसैन हमारे बाप हुए या नहीं हुए? औलाद का क्या फरीज़ा है, औलाद का क्या हुक्म है कि वो जब बाप का इंतकाल हो जाए, जब बाप के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो नेक औलाद बाप के सोग बनाती है, बाप के मरने पे गिरिया करती है। और इसके लिए कुरान ने भी हुक्म दिया है। आप जाके देखें, आयत नहीं याद हो रही कोई मसला नहीं, छठा पारा यहीं से शुरू हो रहा है। आयत नंबर भी आपको याद नहीं करना है। छठा पारा तो खुदावंद आलम कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल, अल्लाह किसी ऐसी बुलंद आवाज को पसंद नहीं करता जो दूसरों को बुरी लगती हो, जो दूसरों को अजियत पहुंचाती हो। कोई ऐसी बुलंद आवाज इल्ला मन ज़ुलिम, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, वो अपनी आवाज उठा सकता है। तो कोई कहे हुसैन मजलूम थे, उनको आवाज बुलंद करना चाहिए था। अज़ादारों, अब जो हुसैन को अपना बाप मानेगा, जो हुसैन की औलाद होगा, कभी भी जब बाप मजलूम होता है, जब बाप के ऊपर जुल्म किया जाता है तो हमेशा मजलूम की औलाद आवाज बुलंद करती है। लिहाजा हम जो ये गिरिया करते हैं, चूंकि पैगंबर फरमा के गए हैं कि हुसैन इस उम्मत के बाप हैं, जब बाप मजलूम होता है, जब बाप को तकलीफ पहुंचाई जाती है, औलाद का फरीजा ये है कि बाप के ऊपर गिरिया करे, बाप के ऊपर आंसू बहाए। और ये आप सीरत भी अंबिया की रही है। आप जनाब याकूब को उठा के देखें कि उन्होंने जबकि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म नबूवत से ये पता था कि यूसुफ जिंदा है, उसके बावजूद भी जनाब याकूब गिरिया करते रहे, जनाब याकूब रोते रहे। यूसुफ सलामत थे। कोई कहे कब तक गिरिया कीजिएगा, 1400 साल हो चुके हैं। अज़ादारों, अगर उस वक्त रोने दिया गया होता तो क़यामत तक इतना गिरिया न होता, मगर चूंकि जिस वक्त रोने देना चाहिए था कोई ताजियाने लगाता था, कोई दुर्रे मारता था, जब रोना चाहिए था रोने नहीं दिया गया। अब हश्र तक, क़यामत तक इन पर गिरिया होता रहेगा। जो औलाद हुसैन होगी वो गिरिया करती रहेगी, वो सोग मनाती रहेगी। हमारे सामने ये अलम है, हम इनसे शिफा भी मांगते रहेंगे। अब क्यों
आप जाके देखें कुरान मजीद। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख चली गई यूसुफ के गम में, रोते रोते बीनाई चली गई। जब जनाब यूसुफ को पता चला कि बाप की बीनाई चली गई है, बाप की आंख चली गई है, क्या किया यूसुफ ने? अपना कुर्ता भेजवा दिया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। अब जब कुरान पढ़िएगा मुझे तो नहीं समझ में आया ये यूसुफ का क्या अमल है। जनाब यूसुफ कौन है? नबी खुदा है, अय्युहा सिद्दीक का मिस्ताक है। या नबी अल्लाह, जब आप मोमिन अगर खुदा की बारगाह में दुआ करे, खुदा दुआ कबूल कर लेता है। आप तो नबी हैं, अगर अपने बाप की शिफा याबी के लिए दुआ करते, खुदा क्यों दुआ न करता, खुदा क्यों कबूल न करता? आपके बाप की बीनाई चली गई थी, बाप की आंख चली गई थी, कुर्ता भेजने के बजाय आपको दुआ करना चाहिए था, परवरदिगार मेरे बाप को बीनाई अता फरमा, मेरे बाप को आंखें अता फरमा। खुदा आपकी दुआ कबूल करता या न करता? अगर आपने नहीं तो कुरान उठा के देख लीजिए। जब दो लोग आए, यूसुफ हमारे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। जनाब यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताया, तुमको आजाद कर दिया जाएगा, तुमको फांसी दे दी जाएगी जल्दी जल्दी। जिसको फांसी का हुक्म सुनाया एक मर्तबा हंसने लगा। ओ देखो, यूसुफ ने झूठे ख्वाब की ताबीर सुना दी है, मैंने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा था। मौत का नाम सुन के जब घबराया, जैसे ही उसने कहा मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बढ़ के यूसुफ ने कहा सुनो, अब तुमने देखा हो या न देखा हो हम कह चुके। तो यूसुफ तो वो हैं, कह दे तो हो जाए। और कुरान ने पढ़ के कहा अय्युहा सिद्दीक, तो अगर अपने बाप के लिए दुआ करते खुदा दुआ कबूल न करता। लेकिन जनाब यूसुफ ने दुआ नहीं किया, कुर्ता भिजवाया। कितने दिन में पहुंचेगा? याकूब कनान में है, यूसुफ मिस्र में है, अमेज़न फ्लिपकार्ट आज है, 4 दिन में सामान आ जाता है, 5 दिन में सामान आ जाता है। उस जमानों में ऊंट से सवारी होती थी, घोड़े से सवारी होती थी। मगर हम देखते हैं या नबी अल्लाह आप कुर्ता भेजेंगे 1 साल पहुंचेगा, 1 साल के बाद ये काफिला पहुंचेगा, आपका बाप 1 साल और अंधा रहेगा। उसके बजाय दुआ कर देते, चश्मे ज़दन में आपके बाप को बीनाई मिल जाती। अजब नहीं यूसुफ कहे हम जानते हैं, मगर हमने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। अमा जब यूसुफ का कुर्ता यूसुफ के बाप को बीनाई अता कर सकता है तो अब्बास का अलम शफा क्यों नहीं दे सकता है? अब्बास का अलम शिफा क्यों नहीं दे सकता है? मगर रुक जाइए, वो यूसुफ का कुर्ता था, वो यूसुफ का कुर्ता था, यूसुफ के बदन की खुशबू थी उस कुर्ते में, यूसुफ का पसीना लगा हुआ था। ये अलम कहाँ से लिया आपने? किसी न किसी दुकान से कपड़े से लेके बनाया होगा। कहाँ यूसुफ का कुर्ता, कहाँ ये कपड़ा? ये कौन सा कंपेयर कर रहे हैं आप? यूसुफ के कुर्ते में यूसुफ की खुशबू थी, यूसुफ का पसीना था। ये तो एक मामूली सा कपड़ा किसी दुकान से लेके बनाया है। अदादारों याद रखिएगा, याद रखिएगा, कभी कभी निस्बत की बुनियाद पर भी असर पैदा होता है, निस्बत की बुनियाद पर भी असर पैदा होता है। अब बताइए, अगर कोई इंसान पत्थर की इबादत करे, बुत परस्त कहा जाएगा, बुतों की इबादत करने वाला कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई पत्थर खुदा की तरफ मंसूब होकर के हजर अस्वद कहा जाए, उसको चूमना इबादत कहलाता है। निस्बत की बुनियाद पर भी असर पैदा होता है। अब एक मिसाल मैं अपने बच्चों के लिए देना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए। आपके वालिद का क्या नाम है? इसको सही कीजिए जल्दी से। हेलो हेलो, आपके वालिद का क्या नाम है?
ارشد اگر یہ کہیں آج میری ملاقات بیٹا ارشدوا سے ہوئی تھی، ہر آدمی ان کو بدتمیز کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیا اخلاق سیکھ کے آئے ہو؟ باپ کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا ہم نے ان کا ایک کلاس فیلو آیا، اس کا بھی نام ارشد تھا۔ کیا بیٹا ارشد کہاں تھے؟ اب کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہی ارشد ہے۔ ابھی تو غصہ کر رہے تھے، اب خوش ہو رہے ہیں۔ وہی الف رے شین دال، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بار غصہ کر رہے تھے، کہا جب ارشد میرے باپ کی طرف منسوب تھا لائق احترام تھا، جب دوست کی طرف منسوب ہو گیا احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہا جائے تعریف عباس علیہ السلام کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کب کہا جائے گا؟ جب جناب عباس لگے گا تب علیہ السلام لگے گا۔ اس کا مطلب عین بے تشدید الف سین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عباس کسی کا نام ہو ہم احترام نہیں دیں گے جب تک آقا کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، الف بے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ذات دیکھی جاتی ہے۔ اما جب چند کلمات نسبت کی بنیاد پر لائق احترام ہو سکتے ہیں، یہ کپڑا نسبت کی بنیاد پر لائق احترام کیوں نہیں ہو سکتا؟ نسبت کی بنیاد پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مثال اور لے لیجئے، کروسین سب کھاتے ہیں، کروسین کا اثر اپنا ذاتی ہے یا کسی نے رکھا ہے؟ کروسین کا اثر ڈولو 650 کا اثر اپنا ذاتی ہے کسی نے رکھا ہے؟ اگر آپ کہیں گے ذاتی ہے تو کیا خدا کے علاوہ اس کائنات میں اور بھی کوئی ہے جس کی طاقت اپنی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا نام سے اس کے چلتا ہے۔ تو ڈولو 650 کی تاثیر اپنی ذاتی نہیں ہے، خدا نے رکھی ہے۔ تو جو خدا ایک ٹیبلٹ میں اثر رکھ سکتا ہے کسی کپڑے میں اثر کیوں نہیں رکھ سکتا اگر وہ عباس کی طرف منسوب ہو جائے تو؟ لہذا بحث اس پر نہیں ہوگی کہ علم سے ہم شفا لے سکتے نہیں لے سکتے۔ بحث کرنا ہے تو حسین پر ہوگی، بحث کرنا ہے تو عباس پر ہوگی۔ اگر یہ لائق تعظیم ہے تو جو ان کی طرف منسوب ہو جائے وہ لائق تعظیم ہوگا، جو ان کی طرف نسبت پا جائے وہ لائق تعظیم ہوگا۔ عزاداروں یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج تک ہم حسین کے روضے کی شبیہ بنا کر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم حسین کی اولاد ہیں، ہم حسین کی اولاد ہیں، حسین اس امت کے باپ ہیں۔ بس آخری دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دعویٰ الگ چیز ہے، کہنے کو کہہ دیجئے فلاں منسٹر سے ہمارے تعلقات ہیں، زبان کون پکڑ رہا ہے؟ حسین نے کب کہا کہ یہ امت ہماری اولاد ہے؟ کر کے بتایا حسین نے، کہاں؟ قرآن اٹھا کے پڑھیے، حدیث نہیں پیش کروں گا، قرآن کی آیت دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت پہ ذرا غور کریں، مطلب اکیلے جنت میں جانا کافی نہیں ہے۔ اسلام سب برداشت کر سکتا ہے، سیلفش اور سوارتھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی اکیلا جنت میں جانا چاہے گا نہیں جا سکتا، خود بھی جاؤ، بیوی کو لے جاؤ، خاندان والوں کو لے جاؤ، جہاں تک تمہاری طاقت اور قدرت ہے کوشش۔ ہم سے کیا مطلب کہے کہ نہیں چل سکتے، امر بالمعروف۔ اب آپ بتائیے قرآن کی یہ آیت ہے، آج مجھ جیسا جاہل 4-6 سال پڑھ کے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے حسین نواسہ رسول، ناطق قرآن، رسول کی زبان چوسنے والے، جس کے لیے رسول ناقہ بنا، زلفوں کو ہاتھ میں پکڑایا، مہار بن کے چلا۔ نانا سب کے ناقے آواز نکالتے، میرا ناقہ آواز نہیں نکالتا، پیغمبر آواز نکالے۔ وہ حسین قرآن نہیں جانتے تھے، اس حسین کی نگاہ قرآن پہ نہیں تھی۔ عجب نہیں، حسین کہیں گے اما میں جوانان جنت کا سردار تھا،
میں تو جنت میں چلا ہی جاتا۔ حسین کو کوئی جہنم میں ڈال سکتا تھا؟ نہیں، میں تو جوانان جنت کے سردار تھا، میں تو چلا ہی جاتا جنت میں۔ میرے نانا کی جنت، میرے باپ کی جنت، مجھے کون روک سکتا تھا؟ مگر حسین کہیں گے قرآن نے کہا اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو لے کر کے جاؤ۔ تو حسین کہیں گے چونکہ میں نے پوری امت کو اپنی اولاد سمجھا اور میں نے دیکھا یزید ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھتا ہے، شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے، جب شراب جام چھوڑتا ہے کہتا یہ حاجی ہے جو طواف کر رہے ہیں۔ یزید کہتا تھا نہ دین آیا، نہ شریعت آئی، نہ کوئی مذہب آیا، یہ آل محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا ہے۔ حسین عجب نہیں کہے اگر میں نہ کھڑا ہوتا، دین کو بچانے کے لیے قربانی نہ دیتا، یزید خود بھی جہنم میں جاتا، پوری امت محمدیہ کو لے کے جاتا۔ عجب نہیں حسین کہیں میں نے قرآن کو اسی آیت کو پیش نظر رکھا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو حسین امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے اور کربلا پہنچ کے میں آ گیا اپنی منزل پر، کربلا پہنچ کر کے آپ دیکھیں آخر وقت تک حسین کیا چاہتے تھے، حسین کی کیا آرزو تھی؟ ہدایت۔ کس کے لیے نکلے تھے؟ ہدایت کے لیے نکلے تھے۔ آخر وقت تک گلے پہ کند خنجر لے کر کے شمر سوار ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی امام ابھی بھی خواہش مند ہے کہ کاش یہ چلا آتا۔ حسین کا ہدف کیا تھا؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی راہ دکھانا۔ تو حسین نے عمل سے بتایا ہے ساری امت محمدیہ ہماری اولاد ہے، ورنہ ہمیں کیا پڑی تھی؟ ہم جا کے اپنی بہن زینب کو بے ردا کرتے، اپنا سر دیتے، ہم نے تمہارے لیے دی تھی زینب جس کے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ زینب وہ ہے کہ جس کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، وہی زینب آج سر سے ردا اتر رہی ہے۔ یا جتنے لوگ موجود ہیں کس کے اندر دم ہے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ مائیں بہنیں بازاروں میں بے بکھنوں چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہو، منادی ندا دے رہا ہو، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہ پہچانتا ہے میں بتاتا ہوں محمد کی نواسی ہے، رسول کی نواسی ہے۔ عزاداروں یہی وجہ تھی کسی کے بال دو چار دن میں سفید نہیں ہوتے، برسوں لگ جاتے ہیں۔ جب دربار کے باہر لا کر کے روکا گیا ہے قافلہ، کیا ہوا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو غیظ آیا، بھیا سید کو بیٹا سید سجاد اب زینب سے برداشت نہ ہوگا، اے عورتوں میں دعا کرتی ہوں، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا، اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زینب بے ردا یزید کے دربار میں، شرابی کے دربار میں، عزادارو جیسے ہی زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر گریہ کر رہا ہے۔ اے زینب اسی عالم میں چلی جاؤ، امت کی اصلاح کے لیے کھلے سر دربار میں چلی جاؤ۔ اب روایات میں الفاظ مل سکتے ہیں، کیفیت تو کون بیان کرے گا، مگر روایات بتاتی ہے جب زینب یزید کے دربار میں گئی ہے بال کالے تھے مگر اتنا غم پڑا زینب کے بال سفید ہو گئے۔ ارے کیوں نہ سفید ہوتے؟ ایک وقت وہ تھا کہ جب کوفے میں زینب آئی تھی تین پردے میں لائی گئی تھی، خود پردے میں محمل کے اندر رات کی تاریکی، مگر آج زینب 700 کرسی نشین ہے، شرابیوں کا مجمع ہے۔ یزید ایک مرتبہ زینب کی طرف اشارے کر کے پوچھتا ہے یہ بی بی کون ہے جو فضہ کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ کوئی کہتا یہ علی کی بیٹی ہے جو فضہ کے پیچھے ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ لئین تازیانے لے کر کے بڑھا ہے، جیسے ہی فضہ کی طرف بڑھا کچھ لوگ فضہ کے قبیلے والے موجود تھے۔ اے فضہ ارے ہم اتنے مظلوم نہیں ہیں، زینب کی طرح فضہ لاوارث نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے نجف کا رخ کیا، اے بابا ارے فضہ کے چاہنے والے موجود ہیں، مگر ہائے زینب آج اتنی مظلوم ہے کہ زینب کے سر پہ ردائے۔ زینب مدینے آئی ہے، عبداللہ نے نہ پہچانا، اے زینب ارے آپ کون ہے؟
زینب